پیر محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب ادارت المصطفیٰ گجرانوالہ آپ حضور سے ملتمس ہوں کہ اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نبی محبت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے زور سے نعرہ لگائیے، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، درس قرآن، درس قرآن، عظمت قرآن۔ سادہ سا کر دیں جی، یہ ٹھیک ہے، بس آواز زیادہ نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا سا اور سادہ کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزر گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لے آ، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے۔ فرمائے بڑا حج ہے، دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ فرمائے اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے۔
پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ دیکھیں بھائی، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ سحری کے وقت سسکیاں ہیں، پیشانی میں سجدوں کا نور ہے، تو نمازی اگر بے نمازی کو بے نمازی کے تانے دے، یہ رویے اچھے ہیں؟ نمازی تو بے نمازی کو بتائے نا بھائی حشر کی رسوائی سے اگر بچنا ہے تو سجدہ کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن اللہ سجدے کا حکم دے گا۔ جس نے زندگی میں نماز کو اپنی زندگی میں جگہ دی وہ تو اسی وقت جھک جائے گا نا، لیکن اس دن بے نمازی بھی چاہے گا کہ ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی، چلو آج ہی اللہ کو سجدہ کر لیں، لیکن اس دن باوجود چاہنے کے وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، کمریں اکڑ جائیں گی۔ اور بے نمازی کھڑا کہاں ہوگا؟ قارون حامان کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں یار۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ وہ ساغر کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم اندھیروں میں کھڑے ہیں بھائی آج بھی، ہم تو کمی کے ساتھ کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی۔ نمازی کا کام تھا اس کو نماز کی اہمیت بتاتا، اس کو نماز کی دعوت دیتا، اسے کھینچ کے مسجد میں لاتا۔ لیکن اگر نمازی نماز پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کے تانے دے تو کیا اللہ وہ نمازی بندے کے منہ پہ نہیں مارے گا؟ ایک شخص جس کی طبیعت میں سخاوت ہے یار، وہ سخاوت کا دسترخوان بچھائے بیٹھا ہے اور وہ دوسرے کو کنجوس کہے، بھائی جان اس کو تعلیم دینا یار۔ ہمارے سمندری میں کتنے یار گھر ایسے ہیں جہاں شام کو کھانا نہیں پکتا یار، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہاں کتنی بیوائیں ہیں، ان کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے ہیں یار۔ ہم مسیحا بن جائیں، ہم تعلیم دے، ترغیب دلائیں یار، آج مر گئے کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کریں، میرے معاون بنو۔ اگر سخی سخاوت کر کے دوسروں کو کنجوس کہے، وہ سخاوت لاکھوں کروڑوں کی بھی ہوئی نہ تو اللہ منہ پہ مارے گا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے معذرت کر لیتے ہیں اللہ ان کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہدو منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں بھائی عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ فرماتے مجھے رحم آیا اور اس کا منہ دھو دیا، اور میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا اور اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ ایک بزرگ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ اور بھائی فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے یار، لیکن سنیے گا جب گناہ ہوتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا ہوتا ہے۔ جب گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ تو آج کا جوان فخر سے کہتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا اور وہاں میں نے شراب کے جام اڑائے۔ سری سکتی فرماتے شراب کے نشے میں دھت تھا، مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اسے وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو؟ یہ بجلی تھی جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے یہ کہہ کر کے میں گزر گیا، اور اگلے دن میں مسجد میں آیا تہجد کے وقت، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا اور اللہ سے عرض کیا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو ہاتف سے آواز آتی ہے سری سکتی، تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، او بھائی آج معافی مانگے گے تو وعدہ ہے بھائی وہ معاف کر دے گا، ہاں معاف کرے گا وہ۔ ایک جوان آئینے کے سامنے کھڑا ہے، 20 سال عبادت کی اور پھر 20 سال
उसकी दहलीज से दूर चला गया। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा है, दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखे तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफ़ेद बाल आते ना दोस्त, ये मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमज़ोर होना शुरू हो जाए, समझ लो मौत का वक़्त करीब आ गया है। उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें और ये बिछे हुए सफ़े मातम हमें पैगाम मौत देते हैं। उसने दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखे तो रो के कहते अल्लाह अगर मैं पलट आऊँ तो क्या सलूक होगा। हातिफ से आवाज़ आई, 20 साल इबादत की, कबूल की, फिर 20 साल दहलीज से दूर चला गया, नाराज़ किया, हुक्मों को तोड़ा। मीठी सी आवाज़ आई, मैंने तेरा इंतज़ार किया, तू पलट आया है, रब रहीम भी है, करीम भी है, जा तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। आज सावी ने खुले रावी ने, जो माजरत करेगा अल्लाह माफ़ कर देगा। और अगर कुछ शुतरे बेमहार की तरह ज़िंदगी गुजारेगा, मन मानी करेगा, भाई चौंक चुबारों फट्टों की जीनत जवानी को बनाएगा, नुक्ताए अंजाम को तो पहुँचना है, फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। उस दिन तो दोस्त काफिर भी कहेगा या लैतनी कुन्तु तराबा, हाय कि मैं मिट्टी बन जाऊं। लेकिन जवानों उस दिन यहया अलैहिस्सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जाएगी। उस दिन जिंदगी ही जिंदगी होगी। उस दिन सवाए पछतावे के हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। वक्त पे काफ़ी है, एक भी कतरा आबे हुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा, मी तो फिर किस काम का, फिर पछतावे से कुछ नहीं मिलेगा। वो बनी इसराइल का गुनाहगार जिसका तस्करा मैंने छेड़ा है, उसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी। भाईजान किसी ने कोई नगमा छेड़ा होगा, किसी ने कोई बात सुनाई होगी, दिल चोट खा बैठा और दिल का किबला बदला, गुनाह छोड़े, बुरे दोस्त छोड़े। अब दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक बंदे के कदमों में गुजार रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि चंगियां दे लड़ लगियां मेरी चोली फुल पे, मंदियां दे लड़ लगियां मेरे अगले भी डुल गए। चंगे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल न लइए हुल्ले आन हजारा। और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिमें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज रखिए चिनका पैन हजारा। और रूमी कहते सोबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छी सोबत अच्छा और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती। ये शौक उसे खींच के एक अल्लाह वाले के कदमों में ले आया। उसकी बस्ती के बिल्कुल पड़ोस में एक पहाड़ और पहाड़ के दामन में अल्लाह वाला रहता था। उसकी ज़िंदगी का विर्द वजीफ़ा उसकी यादें थी, अतराफ में उसके तज़किरे थे। इसका जी चाहा कि मैं चंद दिन उस नेक बंदे के कदमों में गुजारा हूँ। ये चला गया, इसने माजी के औराक पलटे, मन की सारी बातें उससे कह डाली कि दिन के उजालों में भटका, रात के सन्नाटों में उलझा, तेरा नाम सुना है, अब बुरे दोस्त छोड़ आया हूँ, गुनाहों वाली बस्ती से भाग आया हूँ, चंद दिन अपनी रफाकत में कबूल कर ले। भाईजान भूल हो गई। उसने अपना अमल और आने वाले का माजी देखा, धक्का दे दिया, कहता है पलट जा, कहीं तेरी बदअमालियों की नहुसत मेरे ऊपर ना पड़ जाए। वो पलट रहा था, सीने में दिल कांपने लगा, आंखें बरसने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे, मन की दुनिया में डूब गया और जी ही जी में अल्लाह से कहता है अल्लाह तेरे बंदे ने जुटलाया, तेरे बंदे ने धक्के दिए, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं पलट रहा। वो पलट रहा था, खुदा कहरो जलाल में आ गया, वक़्त के पैगंबर की तरह वही की, फरमाया जाओ उस नेकोकार के पास, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे इस रवैये की वजह से मैंने तेरी सारी जिंदगी की कमाई गारत कर दी है। पढ़ने उते मान करीना ते ना आखी में पड़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड दवे दुध कड़िया। फरमाया मेरे पैगंबर उसे भी ढूंढो जो शिकस्ता दिल लेके जा रहा है, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे हुस्ने एतकाद की वजह से तेरे मालिक ने तुझसे दरगुजर फरमाया है। तकवा किसे कहते हैं भाई? अमल करके लम्हा लम्हा अल्लाह से डरते रहना। आइए मैं आपको असलाफ की बातें सुनाता हूँ। नाम बड़े बड़े हैं यार, लेकिन वो अल्लाह से किस कदर डरने वाले हैं। हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं ना, चुगली गीबत हसद कीना क्या कुछ नहीं इस मन में, और इसके बावजूद भी किसी को कंजूस कह रहे हैं, किसी को बेनमाजी के ताने दे रहे हैं। लेकिन कद देखिए कितने बड़े बड़े हैं। मैं एक शख्सियत को अक्सर बयान करता हूँ, जब भी नाम लेता हूँ तो लहजा मीठा हो जाता है। नाम बड़ा है, मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने और फिर उनका तकवा बयान करूँगा। भाईजान वो इस उम्मत के पहले सूफ़ी भी हैं और सहाबी भी हैं, वो रास्त रू भी है, वो रास्त गो भी है, वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी उस जवान की तारीफ़ करते हैं, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। यारा वो इतना अजीमुल मर्तबा शख्स है। हुजूर फंड का ऐलान करते हैं, गज़वा तबूक के मौका पर हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक दिया।
لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہے، حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آ گئے؟ عرض کیا آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ یار اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جوانوں، اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتا ہے مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا یار قد ہے، ذرا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے یار، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عید کا دن اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو۔ فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ یار کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، بیٹے کی گود میں سر ہے، تو فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کیا ابا جان خیریت؟ تو فرمایا بیٹا میں اپنا سر، اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں۔ حضور جو کان میں بات کہتے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ حضور نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے۔ صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو بلا کے فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ یار کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور کس قدر اللہ سے ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں، یقین جانو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ فرشتے حیا کرتے ہیں یار۔ حضور فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا موت کی نشانی آ گئی۔ عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہمارے پلے کیا ہے بھائی، ہم تو بے نیاز سے لوگ ہیں۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کہتا ہے اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، اوگنہار کی تھی۔ کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا کہ یہ جرم یاد آئے تو رونے لگا۔ او بھائی لوگ اپنی دعائیں بھول گئے، اس کے لیے دعا کرتے یا اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ ایک شخص کو شوق پیدا ہوا، وہ کہتا میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون؟ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے؟ تڑپتے پائے گے۔ رکیے گا بھائی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے۔ لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو سوال کیا حضرت طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کے ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا
کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے، عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ یہ تو بڑے معقول لوگ تھے بھائی، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے تو پلے ہی کچھ، ہم یہاں سے حج عمرہ کے لیے گئے، ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے۔ ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھر گیا، غلاف کعبہ سے لپٹے ماضی کی تلخیاں یاد آئیں، جرم یاد آئے تو خدا کے رسول، اب اس نبی کے رسول اللہ کا واسطہ دے کے خدا سے معذرت کرتے رہے۔ کیا وہاں چیخیں بلند ہوئی، کیا دامن میں اتھرو آئے، کیا ماضی کی تلخیاں یاد آئی؟ نہیں بھائی، ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے، جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی اور فیس بک پہ ڈال دیا، ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے۔ گزرتے لوگوں سے ہم تقاضا کرتے، میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے، دعا والی ہائت بنائی ہے، دعا مانگ نہیں رہے، مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں اور تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ۔ کہاں کھڑے ہو یار، جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں، وہاں تو یقین جانو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں، اور ہم نے وہاں جھلوں والے کام کیے، اور ہم نے کہا یہ ترغیب کے لیے ہے۔ بھائی جان 6 فٹ کا قد ترغیب کیوں نہیں دے رہا یار؟ کچھ نیکیاں تو گمنام کیا کرو، کہیں جا کر کے تو اس موبائل کی ہم جان چھوڑ دیں یار، کہیں تو اللہ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں یار۔ اور وہاں بھی ہم نے لوگوں کو جھلوں والے کام کرتے دیکھا، یہاں ہماری حالت کے، یہ تو مکہ میں، مدینہ میں بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور مدینے میں یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں تو رواں رواں سلام کہے نا، لیکن وہاں ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہاں سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، وہاں اونچی اونچی آواز میں ہم بول بھی رہے ہوتے ہیں کہ حضور کو سلام کر لو۔ تو بھائی جان تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کی حالت کیا ہے اللہ کے گھر میں کہ وہ تڑپ جاتے کہ مالک قیامت کو اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب مجھے ہے اور یہ آپ کو بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 37-38 سال بیت گئے، آپ میں سے کسی کے 25 گزرے ہوں گے، کسی کے 50، کسی کے 20۔ ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا لو، میں بھی لگا لیتا ہوں، منانم کے مندانم۔ میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو یار۔ ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہے نا، یہاں اس کو بنانے کے لیے محنت ہے، 8 گھنٹے نہیں، ہم 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہم پردیس کے دھکے بھی کھاتے ہیں۔ یہ سمندری کی گلیاں گواہ ہیں کہ آپ نے محنت کی، اور اللہ کی عادت ہے جو جس میدان میں دوڑتا ہے اللہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آپ نے 5 کروڑ کا گھر بنایا، 50 لاکھ کی گاڑی لی، سمندری میں ایک نمایاں نام بنا، لوگ آپ کا حوالہ دیتے ہیں، آپ کی محنت کی کہانی سناتے ہیں، اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں۔ یہ ریڑھی پہ کھڑا تھا کل تک، یہ بازار میں جو ہے نا وہ پاپڑ بیچتا تھا، غبارے بیچتا تھا، اور آج اتنا بڑا وہ مال، اتنی بڑی زمینیں اور یہ کچھ اس نے خرید لیا۔ یہ ہم مثالیں دیتے ہیں۔ بھائی جان اللہ آپ کو بڑے سے بڑا گھر دے، بڑی بڑی گاڑیاں دے، اللہ عطا فرمائے، قبول ہے، لیکن کہنا یہ ہے ہم نے دنیا کے لیے صرف دوڑ لگائی، ہم نے اپنے بچوں کو دیا تو صرف دنیا کا ہی درد دیا، ان راہوں پہ ہی دوڑایا۔ آپ نے دنیا کے میدان میں محنت کی تو سب کچھ ملا، جو مانگا وہی عطا ہوا۔ تو کیا یہ آخرت کے لیے محنت ہے ہماری؟ کیا آخرت کے لیے ہمارے سینے میں یہ جذبے ہیں کہ ہم 33% نمبر لے لیں؟ ہم نے آخرت کے معاملے میں لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے، ہاں بے نیاز دیکھا ہے، اور یہ کہانیاں ہم نے سنی ہے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ ہم نے سنا ہے لوگوں نے کہا کہ آئے گی تے ویکھ ہی جائے گی، ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ بھائی جان مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے۔ اندھا استفادہ نہیں کرتا تو نہ کرے، آپ کر لو یار۔ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے یار آپ کر لو۔ اور باقی رہی بات یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ یہ کچھ تماشا تو نہیں کہ ہم یوں ہی گزر جائیں گے؟ اور کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، بے نیاز دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ بڑا دلیر آدمی ہے یار، ایک ڈبکی کی بات کر رہا ہے، ایک ڈبکی کی بات کر رہا ہے۔ یہ راوی کی
की नहर नहीं, यहाँ आपके करीब समंदरी से कोई गुजरती हुई नहर नहीं कि डुबकी लगाई और दूसरी तरफ निकल गए। सुनिएगा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और एक धमाके की आवाज़ आई। फरमाया साहबा जानते हो ये आवाज़ कैसी थी? अर्ज़ की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते, रहनुमाई फरमाइए। फरमाया 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, आज गहराई में पहुंचा है। 70 साल जाते लगे और 70 साल आते लगेंगे भाई। एक डुबकी कितने साल की? 140 साल की। समंदरी में कोई ऐसा बूढ़ा है जिसकी 140 साल उम्र हुई हो? पुराने लोगों की सुनी होगी कहानी, आपको नजर आता है 140 साल एक डुबकी लगेगी, और ये दलेरी से कहते हैं डुबकी लगेगी और जान छूट जाएगी। और दुनिया की आग बेवफा है, थोड़ी देर के लिए आती है, जलाती है और खाक कर देती है। लेकिन जहन्नम की आग तारकूल की तरह होगी, लुक की तरह होगी, जो जिस्मों के साथ ही चश्मा हो जाएगी, वो तो जान भी नहीं छोड़ेगी। और जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाए ना, चैन की नींद सो जाए। हुसन सज के सामने खड़ा है, पास चराग जल रहा है, जवान हाथ आगे बढ़ाता है, खींच लेता है। उस खातून को मुखातिब होकर कहता है मैं इस आग को नहीं सह सकता, उस आग का मुकाबला कैसे करूंगा? चिट्टी चादर फुमना वाली, दाग न लामी जनिया, हशर दिहाड़े फेर ना की हाल रब्बा की बनिया। कहा खुद भी बच और मुझे भी उस रसवाई से बचा। एक बुढ़िया अपने बच्चों की शिकायत लेके आ गई, नालायक सुबह नमाज के लिए नहीं उठते। अल्लाह वाले के पास आई, उन्होंने कहा बहन मेरा सवाल है, अचानक उस कमरे में आग लग जाए जिस कमरे में तेरे बच्चे होते, क्या करोगी? कहा चीखूंगी, ममता तड़पेगी, खींच के बाहर ले आऊंगी। तो आप फरमाते बहन जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। हमने तमाशा बनाया डुबकी लगेगी जान छूट जाएगी, हमने कहा आएगी तो देखी जाएगी, हमने कहा मौलवी बख्शेंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे, हमने कहा ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। और भाई अगर मजे हैं तो क्या हिसाब नहीं देना होगा? अगर हम बेनियाज हो जाएंगे और इसी तरह बातें करके गुजर जाएंगे तो क्या आखिरत और क़यामत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या उसके खूनी पंजों से बच सकता है? वो तो सहूलत पैदा कर रहे। अगर हम परवाह नहीं करेंगे तो क्या आखिरत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? अगर मजे में जिंदगी गुजार दी तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? वो बुढ़िया थी, एक बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाती थी। बादशाह आता और माहवे इस्तराहत हो जाता। एक दफा उसने फूलों की सेज सजाई, उसके दिल में ख्याल आया कि बादशाह के आने में अभी कुछ वक्त है, मैं थोड़ी देर के लिए सेज पर लेट कर देखूं मजा कितना है। बान की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मुलायम बिस्तर मिला कि आंख लग गई। आंख उस वक्त खुली जब बादशाह अपने मुकर्रर वक्त पे आया, अपनी सेज पे एक मामूली मुलाजमा को देखा, गैरत से लाल पीला हो गया। जल्लाद को कहता है इसको उल्टा लटका, और इतना मार के इसकी जान निकल जाए। उल्टा लटका दिया गया, कोड़े बरसने शुरू हो गए। जब कोड़ा लगता है तो चीखे मार मार के रोती है। अचानक उसने तेवर बदल लिया। बादशाह ने कहा रुको। तेवर यही बदला कि उसने हंसना शुरू कर दिया। बादशाह कहता रुको और इससे पूछो रोती क्यों हो? कहा यह कोई पूछने वाली बात नहीं, कोड़ा लगता है जान जाती है। कहा बता फिर हंस किस लिए रही है? वो कहती मैं हंस तो इसलिए रही हूं कि मैं तो 2 लम्हों के लिए आई हूं और इस सेज पे लेटी हूं और इतनी मार पड़ी है, जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा? और यार अगर मजे हैं तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बहलोल टहल रहे थे, कदमों की आहट सुनी। कहा कौन? फकीर बोल उठा। पूछा क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। बादशाह की हंसी निकल आई। उसने कहा पगले कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं? इकबाल कहते बात में सादा व आजादा, मानी में दकीक। ये फकीर लोग बात मुख्तसर सी करते हैं लेकिन इनकी बातें हिकमत से भरी होती हैं। कहा हुजूर वाला अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते और नरम और गदास बिस्तरों पर, फिर रब भी नहीं मिलता। दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकला, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजे गवाह है, ये वही इब्राहिम बिन अदम था कि वहां बैठ करके गुदड़ी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, देख करके पहचान लिया। बड़ी हसरत से कहता है हुजूर वाला वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? कोई बहस नहीं, कोई दलाइल नहीं। हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी मछली मेरी सुई ले आओ। मछली मुंह में सुई लेके आ गई। फरमाया बता वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? और भाई जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और भाई मजे हैं तो हिसाब भी देना पड़ेगा। अगर अमल की राहों पे दौड़ोगे, अमल की राहों पे खुद को थकाओगे, अमल की राहों पे भागोगे
تو پھر نام بھی زندہ رہیں گے، پیغام بھی زندہ رہیں گے، تذکرے بھی باقی رہیں گے۔ اور اگر عمل کی راہیں ہم سے روٹ گئیں، زندگی بے مہار گزاری، من مانی کی، چوک چباروں کے راہی بنے، چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے رہے، تو بھائی پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا ہوش ربا پہ جوانوں نظر دوڑاؤ، جنہوں نے اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کے تذکرے، ان لوگوں کے پیغام آج بھی باقی ہیں۔ میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں، یہ ریگستانی علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے۔ مجھے پہلی دفعہ جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا، مرشد آباد کے نام سے ایک آستانہ تھا، میں جب وہاں حاضر ہوا تو حالت یہ تھی کہ میل و میل نہ بستی، نہ آبادی، نہ شجر سایہدار، نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا۔ حیرت کی دنیا میں کھو گیا، مالک نہ سوداگر، نہ کسی ریاست کا مالک۔ اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آگے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا، رے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ عمل والے نہیں مٹتے بھائی۔ افغانستان سے ایک جوان اٹھا اور اس نے لاہور آ کے ڈیرا ڈالا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلائے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشی۔ جاؤ بھائی اس کی قبر پہ، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل ہوں، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی کئی بار گئے ہوں گے۔ اس کی قبر پر عشاق کا میلہ ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے۔ بھائی دامن پھیلے ہیں، دیتا اللہ ہی ہے، سب کو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں۔ 40 دن کا چلہ کاٹا دامن برا، تو بے ساختہ بول اٹھا گنج بخشے، فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم، مرکدے او پیر سنجر راہ حرم۔ او بھائی عمل والا ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے، تذکرے بھی باقی ہے۔ راوی کا دوسرا کنارہ، بڑا نام ہے بھائی، نام آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد علود ہے۔ مقبرے ان لوگوں کے آج بھی ہیں لیکن بھائی جان وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا اشعار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی۔ جاؤ ان کی قبروں پہ، میں بھی گیا ہوں محض عبرت کے لیے، وہاں کی حالت یہ، نور جہاں اور جہانگیر کا مقبرہ، سمن آباد کے اندر زیب النسائی ان کی بیٹی ہے، اس کا مقبرہ، میں وہاں گیا ہوں، تاش کی ٹولیاں دیکھی، کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا، جوتوں سمیت ان کی قبروں پہ چڑھتے دیکھا۔ اور نام تھا، تذکرے تھے، لیکن کہاں گئے؟ اس کی بیٹی کی قبر پہ اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شعر، وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی۔ او بھائی نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے۔ عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا طوطی بولتا تھا۔ کہاں گئے بھائی؟ قارون آیا، نام مٹ گیا، حامان آیا، نام مٹ گیا، شداد آیا، نام مٹ گیا، اللہ کوہاں آیا، نام مٹ گیا۔ آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، یاد ہے آپ کو ان کی داستان؟ کہاں گئے؟ خاک میں ملے۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بینسا بیل شتر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر، ارے کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اور میرے حضرت فرما دے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے،
सब ठोंक बजा कर देख लिया, एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी हैं, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं, सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज़ लगा कर देख लिया। और जवानों 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी, कबल इससे कि वो वक्त मेरे और आप पे आए और हमारे पास हुज्जत बाकी न रहे। आओ भाई उस दिन से पहले पहले हम उन राहों के राही बन जाए यार, जिन राहों पे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा बिछी हुई है। वो राहें अगर आपके पास है तो मुबारक हो, अगर वो राहें रूठ गई हैं तो आओ उन राहों पे दौड़ लगाएं, खुद को थका दें, अमल की राहों के राही बने। और भाईजान अगर अमल साथ लेके जाओगे तो कब्र जन्नत का बाग बनेगी, और अगर इन कंधों पे गुनाहों का बोझ उठा के जाओगे तो वो जन्नत का बाग नहीं, वो जहन्नम का गड़ा है। अल कब्र बैतुद्दियान, उसे कीड़ों का घर कहा गया। अगर कोहे अबू कबैस की छाती को डंग मारे, मेरे नबी फरमाते इतना जहरीला है कि वो अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाएगा। तो मुसल्लत किस पे होगा? जिसका दामन अमल से खाली होगा। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर आमाल साथ होंगे तो आखिरत सवरेगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और बुला के कहता है मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। पहले दोस्त ने सिरे से इनकार किया, माजरत मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता ना कि तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते। इसने कमर तोड़ दी। मेरे नबी फरमाते उसने अपने दूसरे दोस्त से कहा बता इस मुश्किल और आड़े वक्त में तू मेरी क्या मदद करेगा? उसने कहा जब तेरी सांसें टूटेंगी तो मैं बाजार से सफ़ेद कपड़ा लाऊंगा, तुझे गुस्ल दूंगा। जब हम अपने मुर्दे को नहलाते तो उसमें बेरी के पत्ते भी डालते हैं ताकि सफाई सुथराई हो सके। कहा तुझे अच्छी तरह जो है ना गुस्ल दूंगा और फिर वो चिट्टा लिबास तेरे ज़ेबे तन करूंगा। रुक करके एक जुमला अर्ज़ करूंगा, भाई मरने वाला अमीर है या गरीब, वो गनी है या मोहताज, वो शहनशाह है या गदागर, मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है उसकी कोई जेब नहीं होती। और भाई हमारा तो जब कोई अजीज़ दुनिया से जाता है तो हम कपड़े फाड़ के उतारते हैं, उसके हाथ से चांदी का छल्ला खींच लेते हैं, जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं। हम कब्र में उतार के वापस आए तो बच्चों ने पहला काम क्या किया? वालिद के कपड़े सदका किए, वालिद की चारपाई भी सदका की। क्यों? अब हमें डर लगने लगा अब्बा के कपड़े पहनेंगे तो कहीं मौत का फरिश्ता ना आ जाए, अब्बे की चारपाई पे लेटेंगे तो कहीं मौत ना घेर ले। बाप की चारपाई, बाप की कपड़ों को घर से निकालने वालों, लाखों करोड़ों बाप छोड़ के गया था, उसमें सांप बन के बैठ गए हो, उसे भी तो सदका करो, वो भी तो उसका था ना। और ये हमें भी देखना होगा। इंतहाई माजरत से मेरा लहजा थोड़ा सा तलख है, कबूल कीजिएगा। सच आखिए थे पांबड़ मच देने और चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर के जहर भी करता है कभी कारे तरियाकी, कड़वी कुसैली कबूल कीजिएगा। हम जब भी कहीं बैठे हो ना दोस्तों में तो बड़े फख्र से कहते हैं औलाद के लिए इतना छोड़ के जाएंगे कि 7 पुश्ता भी बैठ के खानते खत ना हो। इस बात को हम मानते हैं भाई, मेहनत का सिला मिला है, लेकिन एक बात हम मरने तक धोखे में रहे। हमने कहा औलाद याद करेगी, कट्टे दा सवा याद कर दिए, एक हफ्ता नहीं गुजरता बाप चारपाई पे पड़ा, बोलो बरास चारपाई पे है, और लोग हमारे पास आते हैं मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह बेनू पर्दा दे दे। ओ भाई अब आज बूढ़े कहते नहीं कि बुढ़ापे में कहीं दुआ करो मौलवी साहब अल्लाह चलता फिर दे ला जे। हुजूर ने तो अचानक मौत से पनाह मांगी है क्योंकि उसमें तौबा की तौफीक नहीं मिलती। और बंदा बीमार हो जाए, बंदे का ज़हन बन जाता है, जिंदगी में जो गलतियां की हैं उसकी माजरत कर लेता है। ये क्यों कहता कि अल्लाह चलता फिर दे ला ले? क्यों? इसलिए उसने अपनी आंखों से अपने बड़े भाई का तमाशा देखा था, उसने अपने दोस्तों को जो ना वो चारपाई पे रुसवा होते हुए देखा था, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हुए देखा था। और हम कहते औलाद याद करेगी, नहीं याद करती। और ये तो दुआएं मांगते अब्बे को अल्लाह पर्दा दे, अभी कफन मैला भी नहीं होता तो जायदाद पे झगड़ते भी हैं। कहा वो चिट्टा लिबास तेरे ज़ेबे तन करूंगा, तेरे लाशे को अपने ना तवा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मनामन मट्टी के नीचे छोड़ के उस पे आंसुओं का छिड़काव करके लौट आऊंगा। मेरे नबी फरमाते उसने अपने तीसरे दोस्त से कहा बता इस मुश्किल और आड़े वक्त में तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? कहा घबराओ नहीं, बेवफा नहीं, दुखते हुए जख्मों पे मरहम पट्टी फाया रखा भाई। कहा मैं तेरे साथ तेरी कब्र में उतर जाऊंगा। दोस्तों, दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल और आड़े वक्त काम आए। मुश्किल में दुम दबा के भाग जाने वाले दोस्त नहीं होते। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते साहबा जानते हो वो उसके 3 दोस्त कौन थे? अर्ज़ की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आप हमारी रहनुमाई फरमाए। फरमाए पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया वो उसकी दौलत थी, मालो ज़र था। भाईजान जब तक सांसों का शोर ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियाँ, फलक बोस अमारतें, बंगले, प्लाजे, ये सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब ये सांसों का कमज़ोर रिश्ता टूटता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल
دنیا پہ رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا، ضائع کیا، پہنا، بوسیدہ کیا اور صدقہ کیا، آگے بھیجا، باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غالباً غوث اعظم فرماتے ہو نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو من مٹی کے نیچے چھوڑا، معذرت سے خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیا۔ بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کسی کے بھائی کی قبر پہ قرآن پڑھوں، میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، لیکن میرے پاس وہ خلوص ہی نہیں جو بھائی بیٹے کے پاس ہے۔ بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی، لیکن وہاں بھی ہم نے کرائے پہ حفاظ بٹھائے۔ اور پھر یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے، جانا چاہیے بھائی، مسنون ہے۔ آقا فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوں گے، اور یہ جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہیں۔ ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے، سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں ایک بار۔ میرا ایک سوال ہے، مجھے بتائیے گا کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں دوست، مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے۔ کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے۔ سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں، ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، او پتر ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی، یہاں ماں کی قبر تھی، او بیٹا وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا۔ میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے گھر۔ اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ دولت، جو چند قدم ساتھ چلے، فرمایا وہ ملنے والے عز و اقربا، اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اتر گیا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا۔ عزت افزائی کا معیار بھائی اچھے اعمال ہیں، اعمال میں غلطی غفلت ہوئی تو پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آئیے بھائی، تھوڑی سی زندگی ہے، ایک بار آئے ہیں، ہم نے دوبارہ پلٹ کے نہیں آنا۔ اپنی آخرت کے لیے میں اور آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تقوی کا زیور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس بزم کو سجانے والے ہمارے عزیزم بھائی محمد عرفان صاحب، آپ کی محنت سے ہم سب یہاں حاضر ہوئے، ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کے جتنے بھی دیگر نوجوان ہیں سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ ماہانہ جاری رہے گا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں، اکیلے نہ آیا کریں، ساتھ بھی لوگوں کو جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جناب کو بھی جزا دے اور ان کی پوری ٹیم کو جزا دے۔ علماء تشریف لائے، قبلہ شاہ صاحب پیر صاحب تشریف لائے، ان کا آنا تشریف لانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ
زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام والضحا چہرے والیا السلام یاسین سیرے والیا السلام ارشاد جاور والیا السلام امت بخشاور والیا دست بیستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند بے حد سلام مدینے کے چاند صلاۃ و سلام مدینے کے چاند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد میرے مالک ہم سب تیرے حضور دست بدعا ہیں. ہم نے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما, قدم قدم پر حسنات عطا فرما. اللہ زندگی شان کی, موت ایمان کی عطا فرما. سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. علماء تشریف لائے, سرپرستی فرمائی. اللہ ان کا آنا تشریف لانا قبول فرما. علم و فضل میں, تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما. اللہ ان کی خدمات دینیہ قبول فرما. ہمیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. مدینہ فاؤنڈیشن کے جوانوں نے اس بزم کو سجایا, ہم سب کو جمع کیا. اللہ ان بچوں کی, بھائیوں کی محنت, جستجو, کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ساری زندگی قرآن کا نوکر بنا, اس نوکری میں زندگی اور اسی نوکری میں موت عطا فرما. میرے مالک تیرے حضور دست بدعا ہوں. قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب بیمار ہیں, اے اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. ہمارے بڑے ہی محبوب دوست نفیس گجر, آپ کے انہیں فخر سمندری کہتے ہیں, اچھا, اور میری 2-3 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. وہ بھی ایک حادثے کا شکار ہوئے, اب پہلے سے بہتر ہیں. ہم سب دعا گو ہیں, اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما, صحت والی زندگی عطا فرما. قاری صاحب کو جلد از جلد اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. میرے مالک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. میرے مالک جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما. اے میرے مالک ہمیں ساری زندگی تیری راہوں پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جذبہ دینیہ عطا فرما, اسلاف کا جذبہ دینیہ عطا فرما. میرے مالک سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. اے اللہ تیرے حضور دعا گو ہوں بالخصوص ان بچوں کے لیے جنہوں نے درس قرآن کا باقاعدہ اس ماہ سے آغاز کیا اور آنے والے کل میں اچھے جذبے رکھتے ہیں. اے اللہ ان کی محنت کاوش قبول فرما. میرے مالک ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے دوست ہیں سب کو جزا عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین. مرزا عرفان صاحب کے ہاں اولاد نہیں, اللہ انہیں اولاد نورینہ عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد نورینہ عطا فرما. صلی اللہ. ارشد صاحب کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما, انہیں جنت میں گھر عطا فرما, آخرت کی منزلیں آسان فرما. اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما, والدین کی مغفرت فرما, قبروں کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنا, اچھے اعمال قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین.
چلیں